تب تک وہ یہ ہمیں ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں بار بار. کبھی حضور کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ قرآن پاک کو جلا کر، کبھی کسی اور ہمارے جذبات کو مجروح کرتے ہیں اور ہمیں آزماتے رہتے ہیں، ہمیں ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. کہ جناب دیکھیں تو صحیح مسلمانوں کے اندر ابھی کوئی دم خم ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے. اگرچہ نچلی سطح پر تو کچھ ہے، لیکن حکمران تو سارے انہی کے غلام ہو چکے ہیں نا. وہ تو سارے انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں. وہ انہی سے جو ہے نا وہ کیا کریں، ان کی بھی مجبوری ہے ان سے قرض لینے. انہوں نے اپنا ملک چلانا ہے، اپنے پیٹ بھرنے، اپنے محلات بہر بنانے، اپنے جو ہے نا بینک بھرنے. انہوں نے قوم کے نام پر قرض لے کر جو ہے نا اپنے بینک بھرنے ان لوگوں نے. اگر ان کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں گے تو کل وہاں سے قرضہ نہیں ملے گا. اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو انہوں نے چھوڑا ہو، کہ جس سے انہوں نے قرضے نہ لیے ہو، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. وہ کہیں گے جناب ساڑھے پیسے واپس کرو، تو پھر کرو اپنے احتجاج، پھر ساڑھے نال کرو جنگا. تو ہم تو منہ اٹھانے کے لائق نہیں ہے باہر دنیا کے اندر. ہمارے حکمرانوں نے ہمیں اتنا ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اتنا جو ہے نا یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو چکے ہیں. آج ہمیں جو ہے نا بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. امریکی فوجی 500 قرآن پاک کے نسخے جلا دیں، لیکن مسجد کے اندر مولوی صاحب کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ بات کہنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ جناب انہوں نے ہمارے قرآن پاک کے ساتھ یہ سلوک کیا. وہ قرآن پاک کو اس کے اوراق پھاڑ کر اس کو ٹشو کے طور پر استعمال کریں، ہمیں پھر بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. دہشت گرد پھر ہم بن جاتے ہیں. وہ ہمارے قرآن پاک کے اوراق پھاڑ کر شہید کر کے قرآن وہ لیٹرینوں کے اندر استعمال کریں، ہمیں پھر بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ ہم دہشت گرد بن جائیں گے. اگر وہ قرآن پاک کو پھاڑ کر وہ روڈوں کے اوپر بچھا دیں اور اس کے اوپر گاڑیاں چلا دیں، ہمیں پھر بھی اس کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ ہم دہشت گرد بن جائیں گے. اگر وہ قرآن پاک کے نسخوں کے اوپر اپنی شراب کی بوتلیں انڈیلتے رہیں، ہمیں پھر بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ ہم دہشت گرد بن جائیں گے. اگر وہ ہمارے قرآن پاک کے اوراق کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے جو ہے نا وہ خنزیر کے منہ کے اندر ڈالیں، ہمیں پھر بھی جو ہے نا وہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیوں؟ ورنہ ہم دہشت گرد بن جائیں گے. اگر وہ خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ہمارے قرآن پاک کے اوپر رکھتے رہیں، ہمیں پھر بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ ہم دہشت گرد بن جائیں گے. ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمے چل جائیں گے. اگر اس بات کے اوپر ہم نے اس کے خلاف بات کی تو آج ہم میرا حیث القوم اس بات کے مجرم ہیں. ہمارے حکمران مجرم نہیں ہے. اس کے اندر، اس جرم کے اندر ہم بھی شریک ہیں، میں اور آپ بھی شریک ہیں. ہم نے قرآن پاک کو بیچا ہے، میں نے اور آپ نے قرآن پاک کو بیچا ہے، ہم نے اپنے دین کو بیچا ہے. ہم تانے تو دیتے ہیں کہ مولوی دین فروش ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ تمہاری قوم کا بچہ دین فروش ہے، تمہاری قوم کا بچہ قرآن فروش ہے. ہم ایک گلی کی نالی کے بدلے میں قرآن پاک کے دین کو بیچتے ہیں. ہم جو ہے نا اپنی سڑک پکی کرانے کے لیے دین اسلام کو بیچتے ہیں، اور ہم جو ہے نا 2 ٹکے کے لیے اپنے بچے کی نوکری لگوانے کے لیے قرآن پاک کو بیچتے ہیں، قرآن پاک کے نظام کو بیچتے ہیں، اپنے دین کو بیچتے ہیں. ہم جو ہے نا 2 حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے 2 ٹکے کا کام لینے کے لیے اپنا دین بیچ دیتے ہیں. ایک طرف عالم دین کھڑا ہو، قرآن پاک کا قاری کھڑا ہو، حافظ قرآن کھڑا ہو، اور دوسری طرف تمہارا ایک جو ہے نا چور، ڈاکو، شرابی، ساری قسم کا لیڈر کھڑا ہو. تم جا کر اس کے پلے کے اندر ووٹ ڈالو گے، اس کے صندوقچی بھرو گے ووٹوں سے. تم یہ نہیں دیکھو گے کہ اس کے مقابلے کے اندر ایک عالم دین کھڑا ہے، عالم دین کھڑا ہے، قرآن پاک کا حافظ کھڑا ہے، قاری کھڑا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں چھوڑ دو ساریوں کی غلامی، ساری باتیں چھوڑ دو، ہمیں اس لیے ووٹ دو کہ ہم دین کا نظام لانا چاہتے ہیں، ہم قرآن پاک کا نظام لانا چاہتے ہیں، ہم قرآن پاک کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان انگریز کے نظام کا نعرہ لگانے والوں کو ووٹ دے دیں گے، لیکن قرآن پاک کا ووٹ، جو قرآن پاک کے نظام کے لیے، اسلام کے لیے جو ووٹ مانگے گا، ہم کہیں گے یہ تو مولوی سیاست کرتے رہتے ہیں، یہ تو مولوی کو کیا پتا سیاست کیا چیز ہوتی ہے، یہ مولوی سیاست کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے رہتے ہیں. اگر مولوی سیاست کرتے تو پھر جاؤ اپنے جن حکمرانوں کو تم نے ووٹ دیے ہیں ان سے کہو کہ جا کر بات کرے ذرا ان سے کہ انہوں نے ہمارے قرآن پاک کی کیوں بے حرمتی کی ہے، کیوں، کس مقصد کے لیے جلایا ہے، وہ کیوں بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں. جن کو ووٹ دیتے ہو ذرا کہو، ان کے خلاف ذرا آواز تو اٹھائیں. ان کے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ کم از کم ان کے سفارت خانے کے عملے کو بلا کر ان کے سامنے احتجاج کر لیں. کیوں؟ یہ غلام بن چکے ہیں، یہ غلام بن چکے ہیں. اور ہماری اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہماری اسی فکر کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. یہ آپ نے
लीडरों के लिए, अपनी गलियों के लिए, अपनी नालियों के लिए, अपने गटर ठीक कराने के लिए ये एक दूसरे के सर फाड़ेंगे, एक दूसरे की जान लेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, लेकिन ये कभी दीन के साथ खड़े नहीं होंगे, कभी ये कुरान के साथ खड़े नहीं होंगे, कभी अपने इस्लाम के निज़ाम के साथ खड़े नहीं होंगे। तो अल्लामा इकबाल ने सच कहा था कि जानता हूं मैं कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दीन, कि हम सरमाया, हम जो है ना अपने ज़ाती मफादात के लिए, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर हम जो है ना इस दीन को बेचते हैं, इस कुरान को बेचते हैं। अब भी वक्त है कि अपने दीन के साथ खड़े हो जाओ। अगर चाहते हो कि दुनिया के अंदर तुम सुरखरू होकर खड़े हो, अगर चाहते हो कि दुनिया के सामने सर बुलंद करके खड़े हो, तो फिर तुम्हें अपने दीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस मगरिब के निज़ाम को छोड़कर अपने दीन के निज़ाम को अपनाना पड़ेगा। आज क्या वजह है कि हमारे